مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے نزدیک، میری بات ذرا غور سے سننا بھائی، میرے نزدیک انفرادی دعوت دینا ایک ایک فرد کو اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ اگر کوئی شخص نفل نماز میں مشغول ہے، اگر کوئی شخص نفل نماز میں مشغول ہے اور کوئی نیا آدمی آ جائے جس کے ٹھہرنے کی توقع نہ ہو، تو اپنی نفل نماز توڑ کر پہلے اس کو دعوت دے، نفل نماز توڑ دے، پہلے اس کو دعوت دے۔ حضرت کے ملفوظات میں چھپا ہوا ہے، غالباً وہ ملفوظات جو حضرت کے مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیے ہیں، اس میں 209 نمبر کا یہ ملفوظ ہے کہ نماز توڑ کر اس کو دعوت دے۔ اگر وہ ٹھہرنے والا ہے تو نماز پوری کر کے دعوت دے، جانے والا ہے تو اس کو پہلے دعوت دے پھر نماز پوری کرے۔ کیونکہ میرے دوستو عزیزو، اس امت کا مسئلہ انفرادی ہے ہی نہیں، ایک ایک امتی کے ذمے پوری امت ہے، اور پوری امت کے ذمے ایک ایک امتی ہے۔ انفرادی دعوت کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ داعی طالب ہے، امت مطلوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں پر خود لپکتے تھے، یہ نہیں کہ آپ اس میں رہیں کہ لوگوں کو میرے پاس لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینہ منورہ پہنچے اور نماز ہو رہی تھی، جماعت میں شریک ہو گئے، اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد دیکھا کہ ایک نیا آدمی آیا ہوا ہے مسجد میں، آپ خود جو محراب سے خود تشریف لے گئے آخری صف میں حضرت واصلہ ابن اسقع کے پاس، اور جا کر آپ نے ان کو دعوت دی، یہ نہیں کہ ان کو ہمارے پاس لاؤ، آپ خود تشریف لے گئے۔ بلکہ میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں، اللہ کی غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ آپ سفر میں تھے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آپ سفر میں تھے، آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ تھے، ایک آدمی کو آپ نے گزرتے ہوئے دیکھا راستے سے، آپ خود بڑھے اس کی طرف، صحابہ سے نہیں فرمایا جاؤ اس کی بھی دعوت دو، آپ خود بڑھے اس کی طرف، اور آپ نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا اپنے گھر والوں کے پاس جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں اس بات میں رغبت ہے کہ تم میرے رسول ہونے کی گواہی دے دو؟ مجھے تو عرض کرنا تھا کہ غیبی نصرت کسے کہتے ہیں، اس کو ذرا آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اب تو جماعت کو کھانا پکانا نہ پڑا کہ جی نصرت ہو گئی۔ نصرت ضرورت کے پورا ہونے کو نہیں کہتے، نصرت تو داعی کے مقصد میں کامیاب ہونے کو کہتے ہیں۔ اللہ کی غیبی نصرتیں جس سے داعی اپنے مقصد میں کامیاب ہو، وہ ہے غیبی نصرت۔ میرے دوستو عزیزو، ضرورت کی لائن کی برکتیں یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع ہو گئی تھی۔ اصل میں نصرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیزیں نازل ہونا اور ایسے واقعات کا پیش آنا جس سے غیر اسلام کے قبول کرنے پر عاجز ہو جائیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا میں غیبی نصرت بتا رہا ہوں کہ انفرادی دعوت پر غیبی نصرت کیسے نازل ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اس آدمی نے کہا دیہاتی نے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کون گواہ ہے آپ کی رسالت پر؟ آپ نے فرمایا کہ میری رسالت کی گواہی وہ درخت دے گا جو اس وادی کے کونے کنارے پر کھڑا ہوا ہے۔ وہ درخت وہاں سے زمین پھاڑتا ہوا آیا آپ کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس درخت سے گواہی لی، اسے تینوں مرتبہ گواہی دی بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دیہاتی نے اسلام قبول کیا، اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے چلا اور یہ کہہ کر گیا کہ اگر انہوں نے میری اطاعت کی تو سب کو لے کر آؤں گا، ورنہ میں تنہا آپ کے پاس آ کر آپ کے ساتھ رہوں گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انفرادی دعوت کے ساتھ اللہ کی غیبی نصرتیں ہیں، اللہ کی غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں۔ تو سنت دعوت میں سب سے اہم چیز وہ
انفرادی دعوت ہے اور دعوت میں عمومیت ہے. دعوت میں عمومیت ہے. میرے دوستو عزیزوں، یہ بات بہت ضروری بات میں عرض کر رہا. دعوت میں عمومیت ہے، کیونکہ دعوت سے امت بنانی ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ اس محنت میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ جتنی نسبتیں دنیا سے قائم ہوئی ہیں، تجارت کی، زراعت کی، حکومت کی، سرمایہ داریوں کی، ان ساری نسبتوں نے امت کو کاٹا ہے. صرف امت، دو نام تھے امت کے، ایک انصار ایک مہاجر. ان میں تاجر بھی تھے، کاشتکار بھی تھے، ملازم بھی تھے، ان میں اپنے علاقوں کے سرپنچ چودھری بھی تھے، سب تھے. لیکن انصار اور مہاجر کے علاوہ کوئی تیسری قسم نہیں ملتی صحابہ میں. امت طبقات میں بٹی ہوئی ہے. اللہ کی غیبی نصرتوں کے نزول کا جو اصل سبب ہے وہ امت کی اجتماعیت ہے. اس کو اجتماعیت نہیں کہتے کہ کالے یہاں جمع ہو گئے، گورے وہاں جمع ہو گئے، ایک زبان والے یہاں جمع ہو گئے، ایک زبان والے وہاں جمع ہو گئے. یہ امت کا تفرق ہے، یہ امت کی اجتماعیت نہیں ہے. امت کی اجتماعیت یہ ہے کہ امت کے درمیان سے طبقاتی فرق ختم ہو جائے. یہ امت کی اجتماعیت ہے کہ امت کے درمیان سے طبقاتی فرق ختم ہو. یہ امت کی اجتماعیت ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ کی، زبان کی، کوئی آپ نے اپنی دعوت میں ابتدا سے کوئی تقسیم نہیں رکھی، بلکہ پہلے ہی دن سے آپ کے ساتھ مختلف زبان والے، صہیب وہ آپ کی زبان کے نہیں، سلمان وہ آپ کی بلال کے، وہ جو آپ کی زبان کے نہیں، بلال وہ آپ کی زبان کے نہیں. کوئی حبشی ہے، کوئی رومی ہے، کوئی فارسی ہے، ایک بھی عربی نہیں ہے. ایک کالا ہے، ایک گورا ہے، ایک غلام ہے، ایک آقا ہے، ایک عورت ہے، ایک بچہ ہے. یعنی ابتدا سے امت کی ساری قسموں کا آپ نے جمع فرما لیا. اس لیے اس کام میں طبقاتی جوڑ کا، طبقاتی خروج کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ طبقات میں بٹ کے امت کی تربیت ہی نہیں ہے. امت کی تربیت امت کی اختلاط میں ہے. امت کی تربیت امت کے اختلاط میں ہے. ایک صحابی تھے اقسم ابن الجون، آپ نے فرمایا اے اقسم، اللہ کے راستے میں نکلا کرو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ، تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، تم اپنی قوم میں باعزت ہو جاؤ گے. اس میں کیا حکمت تھی کہ آپ نے حکم فرمایا حضرت اقسم کو کہ اللہ کے راستے میں نکلا کرو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ. اپنی اپنی مناسبت والوں کے ساتھ نکلنے سے مجاہدہ نہیں پڑتا. مجاہدہ جو پڑے گا وہ تو اپنی طبیعت کے خلاف لوگوں کے ساتھ نکلنے میں پڑے گا. آپ نے اس لیے فرمایا یا اقسم اغزو مع غیر قومک، کہ اللہ کے راستے میں نکلو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، اس کام میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ اس کام سے امت کو مجتمع کرنا ہے. امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو اس کام سے ختم کرنا ہے. اگر اس راستے میں بھی امت طبقاتی بنیاد پر نکلی، یہ طبقاتی بنیاد پر جمع ہوئی، تو اس سے امت کو تقویت نہیں ہوگی، طبقات کو تقویت ہوگی. اس سے امت کو تقویت نہیں ہوگی، بلکہ امت کے تفرق کو تقویت ہوگی، امت کی اجتماعیت کو تقویت نہیں ہوگی. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی بنیاد پر فخر کرنے کی اجازت نہیں دی کہ کوئی طبقہ سے فخر کرے کہ ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں. اس کی اجازت کسی کو نہیں دی، بلکہ ساری امت کو بحیثیت امت ہونے کے ساری امت کے لیے تیار کیا. آپ کے پاس جتنے بھی افراد جمع ہوتے گئے وہ امت بنتے گئے، وہ امت بنتے گئے. آپ نے امت کے لیے امت کو تیار کیا. آپ نے امت کے لیے امت تیار کی ہے. آپ نے امت کے لیے امت تیار کی ہے. زبان کی بنیاد پر یا رنگ کی بنیاد پر امت کو تقسیم نہیں ہونے دیا. اور یہ بھی نہیں کہ کوئی طبقہ یہ کہے کہ ہم نبی کی دعوت کے اور ان کی نصرت کے زیادہ اہل ہیں.
اللہ کی شان. اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد ابتدا میں باہر والوں سے کرائی. اپنے تو بعد میں آئے, قریش تو بہت بعد میں آئے, قریش بہت بعد میں آئے. دور والوں نے آپ کی دعوت کو پہلے قبول کر لیا. اس لیے میرے دوستو عزیزو, میں نے عرض کیا تھا کہ اصل میں ہمارے کام میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے, کیونکہ اس محنت سے امت بنانی ہے, اس محنت سے امت بنانی ہے. تو دعوت کا بنیادی جو مقصد ہے وہ ہے دعوت کے دعوت کے ذریعے سے امت بنے. طبقاتی جوڑ کا ہمارے کام میں کوئی تصور نہیں ہے, کوئی تصور نہیں ہے, کیونکہ دعوت سے امت بنانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سب سے اہم اور بنیادی چیز وہ انفرادی دعوت تھی, جو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ایک فرد کو خود جا کر دعوت دو, ایک ایک فرد کو خود جا کر دعوت دو. میرے دوستو عزیزو, اس نقل و حرکت کا کوئی بدل نہیں ہے, اس نقل و حرکت کا کوئی بدل نہیں ہے. اور دعوت دے کر اپنے ماحول میں لاؤ کہ یہاں مسجدیں کس لیے بنی ہیں. حضرت نے حیات صاحب نے ایک عنوان قائم کیا ہے, لماذا بنیت المساجد وماذا كانوا يفعلون فيها, کہ مسجدیں کیوں بنائی جاتی تھی اور صحابہ مسجدوں میں کیا کیا کرتے تھے. اسی میں حضرت نے یہ سارے اعمال صحابہ کے نقل کیے ہیں کہ مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم ہوتا تھا اور ملاقاتیں کر کے لوگوں کو یہاں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑا جاتا تھا. اس طرح میرے دوستو عزیزو, ایمان کی مجلسوں میں لا کر یہاں جم کر دعوت دو. یہ بات سمجھاؤ کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. جتنا نظام کائنات ہے وہ تو اللہ کے تعارف کے لیے ہے, اللہ سے استفادے کے لیے نہیں ہے. حضرت سمجھتے تھے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. جن کے دلوں میں کائنات کا یقین ہوگا وہ قدرت سے استفادہ نہیں کر سکتے. جن کے دلوں میں کائنات کا یقین ہوگا وہ قدرت سے استفادہ نہیں کر سکتے. اس لیے یاد رکھنا یہ بات کہ قدرت اللہ کی ذات میں ہے, نظام کائنات میں قدرت نہیں ہے. نظام کائنات تو قدرت سے بن کر قدرت کے تابع ہے. زمین میں, آسمان میں, چاند میں, سورج میں, ستاروں میں کسی میں قدرت نہیں ہے. قدرت اللہ کی ذات میں ہے, قدرت اللہ کی ذات میں ہے. کائنات تو قدرت سے بنی ہے اور قدرت کے تعارف کے لیے بنی ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو, اللہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ شکلوں کا انکار کرو. ابراہیم علیہ السلام نے ساری شکلوں کا انکار کیا, ستارے کا بھی, چاند کا بھی, سورج کا بھی, نمرود کا بھی, ساری شکلوں کا انکار کرتے چلے گئے. جب شکلوں کا انکار کیا تو سارا ماحول خلاف ہو گیا, سارا ماحول خلاف ہو گیا, سارا ماحول خلاف ہو گیا. شکلوں کا انکار کیا ابراہیم علیہ السلام نے اور ساری شکلوں کو توڑا, سارا ماحول خلاف ہو گیا کہ جلاؤ ابراہیم کو. چنانچہ ایسی آگ تیار کی گئی جس کے اوپر سے پرندہ گزر نہیں سکتا تھا. کیونکہ بات یہ ہے کہ میرے دوستو عزیزو, باطل جو مقابلے پہ آتا ہے, باطل جو مقابلے پر آتا ہے وہ صرف اور صرف دعوت اللہ اور توحید کے بیان کرنے پر آتا ہے. انبیاء علیہ السلام کی انفرادی عبادت سے غیروں کو کوئی اختلاف نہیں تھا, غیروں کو کوئی اختلاف نہیں تھا. باطل جو مقابل آئے گا وہ اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے آئے گا. دیکھو, اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے, اس سے فراغت نہیں. لکھا ہے علماء نے کہ احکام کا علم عمل کے لیے مقصود ہے, اس سے فراغت ہو جائے گی. نماز کا علم حاصل ہو گیا, نماز اس کے مطابق پڑھنی ہے. روزے کا علم حاصل ہو گیا, روزہ اس کے مطابق رکھنا ہے. لیکن اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے. مومن کو اس سے فراغت نہیں ہے, کہ مومن کو اس سے فراغت نہیں ہے. اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ اے لوگو اللہ کی توحید بیان کرو, کیونکہ ساری نیکیوں کا مدار توحید پر ہے. اس لیے قرآن نے کھل کر کہا ہے
کہ جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب تنہا اللہ کا ذکر یعنی اللہ کے تذکرے کیے جاتے ہیں، سنو دھیان سے، جب تنہا اللہ کے تذکرے کیے جاتے ہیں اور اس کے ما سوا کا انکار کیا جاتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو غیروں کے دل سکڑ جاتے ہیں اور سمٹ جاتے ہیں اور بھیجتے ہیں ان کے دل اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے غیر کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، آج بھی خدا کی قسم باطل جتنا خوش ہے وہ مسلمان کے اللہ کے غیر کے تذکروں سے خوش ہے۔ اگر آج بھی ہم توحید کو اس طرح بیان کریں جس طرح صحابہ نے بیان کیا تو اللہ تعالیٰ آج بھی باطل کے دلوں کو اس طرح سکیڑیں گے، اس طرح سمیٹیں گے، اس طرح دباویں گے کہ تم اس طرح، اللہ اکبر، وہ تو اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے مسلمان کے دل سے اللہ کے غیر کا خوف نکلتا ہے، ورنہ جتنی بے دینی ہے وہ ساری کی ساری بے دینی اللہ کے غیر کے تأثر کی وجہ سے ہے، اللہ کے غیر کے تأثر کی وجہ سے ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سارا باطل جو مقابل آئے گا وہ توحید کی وجہ سے مقابل آئے گا۔ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، آپ اپنے اعمال کریں، باطل کا کوئی مقابلہ نہیں ہے آپ سے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن دغنہ نے صرف اس شرط پر امان دی تھی کہ قرآن زور سے نہیں پڑھیں گے، کیونکہ قرآن زور سے پڑھتے ہیں تو ہمارے عورتیں بچے اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کی تلاوت داعیانہ تھی، اس لیے وہ غیروں کے دلوں کو کھینچ لیتی تھی اپنی طرف، غیروں کے دل کھینچتے تھے اسلام کی طرف۔ کتنے مشرکین کے واقعات ہیں، کتنے مشرکین کے واقعات ہیں کہ قرآن سن کر ہی اسلام میں داخل ہو گئے، کتنے مشرکین کے واقعات ہیں کہ قرآن سن کر ہی اسلام میں داخل ہو گئے، کیونکہ دعوت کے اندر وہ جاذبیت ہے کہ جس سے اسلام کے سارے اعمال غیروں کو اسلام کی طرف کھینچیں گے اور بے دین لوگوں کو دین کی طرف کھینچیں گے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جب اللہ کی توحید بیان کی جاوے گی تو باطل مقابل آئے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں انبیاء علیہ السلام کا کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت، کیونکہ اللہ کا دستور ہے کہ کوئی بھی آمنا کہہ دے ہم اس کو چھوڑ دیں گے نہیں، جو آمنا کہے گا ہم اس کے ایمان کا امتحان لیں گے۔ یہ امتحان تھا کہ ساری نمرودیت خلاف ہے اور آگ میں ڈالا جانا ہے ابراہیم علیہ السلام کو۔ ادھر جبرائیل سمندروں کے پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر آ گئے، سمندروں کا بھی فرشتہ، پہاڑوں کا بھی فرشتہ، کہ فرمائیے کیا حکم ہے؟ اما الیک فلا، ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ میرے دوستو عزیزو، اس کام کے لیے جبرائیل کا آنا ضروری نہیں تھا، ایک معمولی سے چھوٹا فرشتہ وہ اس کام کو کر گزرتا، یا پہاڑ کو یہاں سے اٹھا لیتا، یا ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا لیتا، یا آگ کو غائب کر دیتا، یا پانی کا ایک بہاؤ بہا دیتا۔ یہاں سب سے بڑے کو اس لیے لائے ہیں کہ تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے جتنا اللہ کا غیر ہے اس سب سے رخ پھیرنا پڑے گا۔ اس لیے کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی مدد کے لیے فرشتوں کو طلب کیا ہو، مطالبہ اللہ سے ہے براہ راست۔ فرشتے تو انبیاء علیہ السلام کے اکرام میں اور جہاد کی فضیلت میں اترتے تھے، انبیاء کے اکرام میں اور جہاد کی فضیلت میں، یہ فرشتوں کے نزول کا سبب ہے۔ ورنہ نہ اللہ کو ضرورت ہے فرشتوں کی کہ مدد ان کے ذریعے سے کریں، اور نہ انبیاء کو ضرورت ہے فرشتوں کی کہ اللہ نبیوں کے ساتھ ہے۔ آپ نے صاف فرما دیا اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ تو جتنی شکلیں ہم نے اپنے اللہ کے درمیان بنا لی ہیں، ان شکلوں نے اللہ سے دوری پیدا کر دی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا جبریل کو بھیج کر۔ آپ نے فرمایا اما الیک فلا، ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہمیں آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے۔
اللہ تعالی نے پھر آگ کو حکم براہ راست دیا ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، حکم براہ راست ہے آگ کو حکم براہ راست ہے، کیونکہ جب ابراہیم تم نے اپنے ہمارے درمیان کسی کو ذریعہ نہیں بنایا تو ہم نے بھی اپنے آگ کے درمیان کسی کو ذریعہ نہیں بنایا۔ اسے کہتے ہیں اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدہ اٹھانا۔ میرے دوست بزرگ عزیزو، ایک سبب ہے یہ ایمان کی تقویت کا کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے جاویں، کیونکہ نبیوں کے واقعات کا بیان کرنا دلوں کے جماؤ کا سبب ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے بیان کرنا دلوں کے اندر جماؤ پیدا کرے گا۔ دوسرا سبب یقین کی تقویت کا، صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیبی مددوں کے واقعات۔ حیات الصحابہ میں حضرت نے جتنی تائیدات غیبیہ نقل کی ہیں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ اگر ایسا یقین ہو اور اللہ کے ساتھ ایسا گمان ہو اور عبادات ایسے کمال کی ہوں اور معاشرہ صحابہ والا ہو اور اخلاص، اللہ کی رضا کی طلب، اللہ کے غیر سے ایسا استغنا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی یہ غیبی تائیدات بندے کے ساتھ ہیں۔ اس زمانے میں تو حال یہ ہے ہمارا کہ صحابہ کے واقعات سنتے ہیں تو یہ کہتے ہیں وہ صحابہ تھے، ہم صحابہ نہیں ہیں، حالانکہ مدد صحابہ پر، نبیوں پر موقوف نہیں ہے۔ میرے دوستو عزیزوں، مددیں تو اللہ کے ضابطوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے، کائنات ضابطہ نہیں ہے، کائنات ضابطہ نہیں ہے، کائنات ضابطہ نہیں ہے، ضابطہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی سنت اللہ کا دین ہے، کائنات ضابطہ نہیں ہے۔ اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالو، نظام کائنات اللہ کی سنت نہیں ہے، نظام کائنات اللہ کی سنت نہیں ہے، اللہ کی سنت نظام احکام ہے، اللہ کے احکام، اللہ کا دین، یہ اللہ کی سنت ہے۔ کیونکہ نظام کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں، سورج ہے روشنی نہیں ہے، زمین ہے غلہ نہیں ہے، دکانیں ہیں آمدنی نہیں ہے، دوائیں ہیں شفا نہیں ہے، ہتھیار ہیں حفاظت نہیں ہے، حکومتیں ہیں عزتیں نہیں ہیں۔ تو دیکھ لو یہ ہے سارا نظام کائنات۔ اگر یہ اللہ کا ضابطہ ہوتا تو اس میں تبدیلیاں نہ ہوتی۔ اس لیے یاد رکھنا کہ اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے، اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ نظام کائنات اللہ کا ضابطہ ہے، اس لیے کائنات پر محنت کرتے ہیں قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ میں عرض کر رہا کہ صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیبی تائیدات کے واقعات یہ ہمارا موضوع ہیں، خوب بیان کیا کرو، خوب بیان کیا کرو، خوب بیان کیا کرو۔ کرامتیں بیان کرو گے تو شخصیتوں کا یقین پیدا ہوگا، کیونکہ کرامت کے بیان کرنے سے تم اہل کرامت کی طرف جاؤ گے، ان سے کہو گے ہمارا یہ کام بھی کرا دیں، نہیں بلکہ صحابہ کرام کی غیبی نصرتیں بیان کرو۔ اس سے ہمارا یقین ان اعمال کی طرف جاوے گا جن اعمال پر اللہ نے صحابہ کی مدد کی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میرے بعد آنے والوں میں ایک مومن کو عمل پر 50 کے برابر اجر ملے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان میں سے 50، ہم میں سے 50؟ فرمایا کہ نہیں، تم میں سے 50 کے بقدر، 50 صحابہ کے بقدر ایک مومن کو عمل پر اجر ملے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 10 صحابہ کے بقدر ایک مومن کی مدد کی جاوے گی، 10 صحابہ کے بقدر ایک مومن کی مدد کی جاوے گی۔ زمانہ جتنا آگے جا رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ میاں یہ تو صحابہ کے واقعات ہیں، ہم صحابی تو ہیں نہیں کہ ہمارے ساتھ وہ ہو جو صحابہ کے ساتھ ہوا ہے۔ نہیں میرے دوستو عزیزو، یہ بات یاد رکھو کہ کرامت اصل میں ولی کی نہیں ہے، اور نصرت
صحابی کی نہیں ہے. سنو دھیان سے بات. کرامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے سے ڈرنے والے کو اور تقوی اختیار کرنے والے کا اللہ اکرام فرماتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کرامت. اللہ نے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کی جو غیبی نصرتیں کی ہیں، حضرت فرماتے تھے کہ وہ غیبی نصرتوں کے اسباب انبیاء اپنے ساتھ نہیں لے گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وہ سارے اعمال دے گئے ہیں جن اعمال کے ذریعے وہ اللہ کی ذات سے براہ راست فائدے اٹھاویں. جن اعمال کے ذریعے اللہ کی ذات سے براہ راست فائدے اٹھاویں. اس لیے نبی کے ہوتے ہوئے صحابی کی دعا پر اور صحابی کے ہوتے ہوئے تابعی کی دعا پر ظاہر کے خلاف ہوا ہے. یہ بتانے کے لیے کہ نصرت صحابی کے ساتھ نہیں ہے، نصرت صحابی کے عمل کے ساتھ ہے اور اس کے یقین کے ساتھ ہے. اس لیے میرے دوستو بزرگوں عزیزوں، صحابہ کرام کی غیبی نصرتوں کے واقعات ان کا بیان کرنا یہ ہمارا موضوع ہے. یہ ہمارا موضوع ہے کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یقین اور اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو بندے کے گمان کے ساتھ ہیں، کیونکہ گمان سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے. گمان سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں. سب سے بڑی طاقت اللہ کے ساتھ گمان کا ٹھیک کر لینا ہے. دیکھو نا، ایک نے آ کر کہا کہ ابو درداء آپ کا مکان جل گیا. دوسرا آیا، ابو درداء آپ کا مکان جل گیا ہے. تیسرا آیا، ابو درداء کہاں ہو، مکان جل رہا ہے. لیکن سب کا انکار کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف نظر ہے، ایک طرف خبر ہے. جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب کا سب نظر ہے، اور جو کچھ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے وہ سب خبر ہے. جو خبر کو یقینی سمجھیں گے نظر کے مقابلے میں، وہ خبر سے فائدہ اٹھائیں گے، نظر سے نقصان نہیں اٹھائیں گے. اور جو نظر کو یقینی سمجھیں گے خبر کے مقابلے میں، وہ نظر سے نقصان اٹھائیں گے، خبر سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے. خبر سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے. ایک طرف نظر ہے اور ایک طرف خبر ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، نظر کا انکار کرنا ہے خبر کے مقابلے میں. یہی تھا ابو درداء رضی اللہ عنہ کا کہنا کہ ہاں میرا مکان کیسے جل سکتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ جو یہ دعا پڑھ لے گا اس پر کوئی مصیبت شام کو پڑھ لے گا صبح تک نہیں آئے گی، صبح کو پڑھ لے گا شام تک نہیں آئے گی. مجھے یقین ہے کہ اللہ میرا مکان نہیں جلاویں گے. اللہ نے مکان نہ جلایا کہ میرے بندے کا میرے ساتھ یہ گمان ہے. میرے بندے کا میرے ساتھ یہ گمان ہے. انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. جیسا گمان اس کا میرے ساتھ ہوگا میں ایک ساتھ معاملہ ویسا ہی کروں گا. اس لیے میرے دوستو عزیزو، جیسا ایمان ہوگا ویسا گمان ہوگا. انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیبی نصرتوں کے واقعات ان کا بیان کرنا یہ دلوں کے جماؤ کا سبب ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کیا کرو. کہ ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کرو. ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کرو. ایک صحابی نے پوچھا، کیونکہ اس کے بغیر تربیت نہیں ہوگی. ایک صحابی نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے. جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے. اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، کہ جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے. میرے دوستو عزیزو، ہم میں سے اگر ہر ایک ذرا سا غور کر لے اپنی حالت پر کہ اس کو نیکیوں سے کتنی خوشی ہوتی ہے اور گناہ سے کتنا غم ہوتا ہے، تو یہ خود ہی فیصلہ کر لے گا اپنے ایمان کے بارے میں. اس لیے وہاں ایمان سے ایمان کی خصلتوں کا سوال تھا کہ ایمانی خصلتیں کیا ہیں. ایک جماعت آئی آپ کے پاس 7 آدمیوں کی جماعت تھی. حضرت نے حیات الصحابہ میں حدیث علقمہ کے نام سے اس روایت کو نقل کیا ہے. جماعت آپ کے پاس آئی، آپ نے پوچھا ما انتم، تم کیا ہو؟ یہ فرمایا کون ہو؟ ہم میں سے کوئی ہوتا تو آگے بڑھ کے تعارف کراتا
کہ ہاں میں تاجر ہوں، ہاں میں وزیر ہوں، ہاں میں صدر ہوں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ فخر کرتا ہے اس پر. آج کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ میں ایمان والا ہوں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے، اس کا مزاج ہے کہ جس لائن کی محنت کرے گا اسی لائن کا کہلایا جائے گا. جتنی نسبتیں قائم ہوئی ہیں نا دنیا میں، وہ ساری نسبتیں صرف مقصد کے بدلنے کی وجہ سے قائم ہوئی ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا ہم تاجر ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا ہم کاشتکار ہیں. سب نے ایک آواز ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ ہم سب کے سب ایمان والے ہیں. آپ نے فرمایا تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے، کیا دلیل ہے کہ تم مومن ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 چیزیں ہمیں آپ کی جماعت نے آ کر سکھلائی ہیں کہ ہم ان پر یقین رکھیں، ان پر ہمارا ایمان ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر. اس پر ہمارا ایمان ہے. آپ نے فرمایا وہ 5 باتیں کیا ہیں جن پر تمہارا عمل ہے؟ عرض کیا کہ آپ کی جماعتوں نے آ کر ہمیں 5 باتیں وہ سکھلائی ہیں جن پر ہمارا عمل ہے کہ ہم سب سے پہلے گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ، اس کے رسول ہیں. اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، بیت اللہ کا حج کرتے ہیں. یہ 5 وہ ہیں جن پر ہمارا عمل ہے. یہ فرمایا کہ نماز قائم کرتے ہیں. میرے بزرگوں، دوستو، عزیزو، نماز کا اگر نماز قائم کر لی جاوے، واقعی نماز قائم کر لی جاوے، تو یقینی بات ہے کہ پورا دین قائم ہو جائے گا. کیونکہ آپ نے فرمایا ہے، یقینی بات ہے، من اقامہا فقد اقام الدین. جس نے نماز کو اس طرح پڑھ لیا جس طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے، من اقامہا، جس نے نماز کو اس طرح پڑھ لیا جس طرح پڑھنے کا حکم ہے، اس نے اپنے پورے دین کو قائم کر لیا ہے.